پہلا کوشچن ہے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز کا کیا مسئلہ ہے درست؟ اچھا بلکہ تمام ہی مقاصد فکر کہتے ہیں کہ دوسرے کے پیچھے نہیں ہوتی. جی دیکھیں آپ نے جواب آدھا تو خود دے دیا. صرف امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے مسئلے کو اتنا زیادہ اچھالا جا رہا ہے. یعنی وہ فاروق رضوی صاحب جو انڈیا کے ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر لیکچر دیا کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ اس کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے. اس کی وجہ سے اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ بھی ان پر نالاں ہیں. اور دیوبند مکتبہ فکر میں سے محترم طارق جمید صاحب، میں ان کا ایک کلپ سن رہا تھا، وہ بڑے سیکھ پا ہوئے کہ امت میں ایسا وقت آ گیا ہے کہ لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو یہ ان کا جو درد ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے بھیانک کہ کیا امام کعبہ جو ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل تیار نہیں. ان کے باقاعدہ فتاوا موجود ہیں کہ بریلویوں کے پیچھے ایون جو انگوٹھے چومتے ہیں یہ اہل بدعت ہیں، ان کے پیچھے نماز ہی درست نہیں ہے. جب امام کعبہ اور ان کی پوری پارٹی اہل حدیث مکتبہ فکر یہ کہتے ہیں کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، تو بریلویوں کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو ہمارے نزدیک تو دونوں ہی غلط ہیں. صرف امام کعبہ کا رونا نہ رویا جائے کیونکہ امام کعبہ کا ایشو تو آج کا ہے نا. 1925 سے پہلے جب یہ سعودی حکومت نہیں تھی اس وقت تو صوفیوں کا قبضہ تھا حرمین کے اوپر، مزارات بھی انہوں نے بنائے ہوئے تھے. پچھلے کئی سو سال سے سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی اور یہ وہی علماء ہیں جنہوں نے امام احمد بریلوی صاحب المتوفا 1340 ہجری کو مجدد ڈکلیئر کیا تھا 14ویں صدی کا. یہ آپ کو پتا ہے 1925 سے پہلے کے جو حرمین کے علماء ہیں. اب وہ علماء اگر دوبارہ آ جائیں پھر ہم سعودیہ حکومت والوں سے پوچھیں گے جو اس وقت کے لوگ ہیں یا ان کے جو فالوورز یہاں پہ اہل حدیث ہیں کہ ہاں جی آپ امام کعبہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، وہ کہیں گے نہیں ہوگی، یہ اہل بدعت ہے. تو جب دوسروں کو آپ اہل بدعت کہتے ہیں تو آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کے بارے میں بھی لوگ یہ کہیں گے. اس کے لیے تیار رہیں. اس کے لیے پھر ایک رول بنانا ہوگا کہ آپ کہیں گے سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جس کو آپ کافر ڈکلیئر نہیں کرتے. اگر سعودی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ بریلوی اور دیوبندی مشرک ہیں اور مشرک کا مطلب وہ یہ رہ رہے ہیں کہ اسلام سے ہی خارج ہے، تو ڈکلیئر کریں کہ حرمین میں مشرک کا داخلہ جو ہے وہ منع ہے، لہٰذا آندہ سے کوئی بریلوی دیوبندی اہل تشیع حج کرنے کے لیے نہ آئے حرمین کے اندر. اور اگر یہ وہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے وہ خود ان کے زوم میں جو مشرکین ہیں ان کو حرمین میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں. جو مشرکین کو سپورٹ کر رہی ہے حکومت وہ کیا ہوئی؟ مشرک. جو ان سے ریال لے کے کھا رہی ہے وہ کیا ہوئی؟ وہ بھی مشرک. اور پھر اس طریقے سے آپ ایکویشن بناتے چلے جائیں، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ ان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ کسی کو اسلام سے نکالا نہیں جا سکتا سوائے قادیانیوں کے، کہ انہوں نے ایک بہت بڑا اختلاف کیا، ان پر اجماع امت ہوا. اس کے علاوہ کسی بھی مکتبہ فکر کو یہ ایک اہل سنت کا ٹوٹا ہوا ایک سمجھ لیں ٹکڑا ہے، آف شوٹ قادیانیت، اور اہل تشیع کا ایک آف شوٹ ہے نصیریہ جو شام کے اندر پایا جاتا ہے، جو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے الوہیت کا عقیدہ نعوذ باللہ رکھتے ہیں، ان کو رب مانتے ہیں. ان دو فرقوں کے علاوہ ابھی تک امت نے کسی کو غیر مسلم کہہ کے اسلام سے نہیں نکالا. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سارے غیر مسلم ہیں تو بس ٹھیک ہے، پھر فتاوا دیں اور سارے اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھ جائیں. اور بلکہ مجھے آپ کی بات سے یاد ہے کہ یہ طارق جمیل صاحب نے تو اپنا رونا رویا، پیرلل میں مفتی منیب الرحمان صاحب جو اتنے ماڈریٹ اسکالر سمجھے جاتے ہیں اور جی بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، رویت حلال کمیٹی کی جو چیئرمین ہے، ان سے جیو پہ پروگرام کے اندر پوچھا گیا جی بتائیے امام کعبہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں. بھائی یہ اس نے کوئی آپ سے کوئی 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن تو نہیں پوچھی تھی کہ جو آپ کو اتنا لمبا جواب دینا تھا، ہاں یا نہ میں جواب دیتے. انہوں نے ایسا گول مول جواب دیا کہ ان کو اپنی پبلک سے بھی مار نہ کھانی پڑے بعد میں اور دوسروں کے تانے بھی نہ سننے پڑے. انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ کا دل مانتا ہے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا تو آپ پڑھ لیں، اگر دل نہیں مانتا تو نہ پڑھیں. کتنا گول مول جواب دیا. یعنی اگر اس جواب دینے کے بعد کوئی میرے جیسا منصف مزاج آدمی ان کے پاس چلا جائے اور کہ جی مفتی صاحب آپ پاکستان لیول کے مفتی ہیں بریلویوں کے، آپ نے یہ کیا ایمبیگوس جملہ مبہم بولا ہے کہ جی دل مانتا ہے تو نماز پڑھ لیں، تو پتہ مجھے کیا جواب دیں گے؟ وہ دیکھیں گے اچھا یہ تو وہ نماز پڑھنے کے قائل ہے، وہ کہیں گے دیکھیں جی میں نے کہا ہے نا کہ جی دل مانتا ہے تو پڑھ لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کون بدبخت ہوگا جس کا دل نہ مانے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہ وہ پڑھے. امام کعبہ تو اللہ کی مرضی سے وہاں لگا ہوا ہے. حرمین شریف میں جو امام ہے مسجد نبی میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل ہے ان کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے تو یہی کہا تھا کہ نماز ہو جاتی ہے ان کے پیچھے، مجھے تو اس طرح پورا کر دیں گے. کل کو کوئی بریلوی پہنچ گیا، اس نے کہا حضرت صاحب یہ تو فتاوا ہے آپ کے تو بزرگوں نے، جو مفتی اعظم ہند ہیں مصطفیٰ رضا خان نوری صاحب،
حمزہ بریلوی صاحب کے چھوٹے بیٹے، انہوں نے تو باقاعدہ فتویٰ دیا جب تک سعودی حکومت ہے نجدیوں کی حاجی موقوف ہو چکا ہے، کیونکہ ان کو آپ سپورٹ نہ کریں۔ تو اس قسم کا کوئی کٹر پہنچ گیا مفتی صاحب کے پاس، تو مفتی صاحب کو اس نے کہنا ہے کہ مفتی صاحب تسی تے اللہ دے بندے ہو، ایک ہی مسئلے لوگوں نے دس دے ہو کہ جی دل ماننے تے ہو جائے، لوگ پڑھنا شروع کر دیں گے، وہ کہیں گے آپ نے میرا جو ہے وہ فکرہ غور سے نہیں سنا۔ میں نے کہا اگر دل مانے، کس بدبخت کا دل مانے گا کہ ایسے گستاخوں کے پیچھے نماز پڑھے، ان نجدیوں کے پیچھے، ان وہابیوں کے پیچھے، انہوں اس طرح پورا کر دیں گے، اٹھو مت بیٹھو، پتہ ہی نہ چلے، یعنی ایسی گول مول یہ بات کرتے ہیں کہ یعنی کہ اپنے لوگ بھی ان کا بھی بھرم رہ جائے، دوسروں کا بھی رہ جائے۔ تو یہ بالکل چکر بازیاں چھوڑ دیں، نماز ہر اس شخص کے پیچھے ہو جاتی ہے جس کو آپ کافر نہیں کہتے۔ شاہ جی آپ ڈکلیئر کریں یہ کافر ہے، اگر مسلمان کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر چاہے وہ اہل بدعت ہے، کلمہ گو مشرک ہے، جو بھی ہے، آپ اس کو کافر کہنے کی جرت نہیں رکھ رہے نا، تو وہ مسلمان ہی ہے۔ جب مسلمان ہے وہ جتنا بھی فاسق و فاجر ہو جائے، اہل بدعت میں شمار ہو جائے، کلمہ گو مشرک بھی ہو جائے، نماز میں تو کوئی شرک نہیں کر رہا نا، نماز میں تو کوئی یا علی مدد نہیں کہتا نا، یا غوث پاک مدد تو نہیں کہتا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھتا ہے نا۔ باقی تعویل کی غلطی لگی ہے، آپ اصلاح کی کرنے کی کوشش کریں۔ اور میرا اس کے اوپر ایک کلپ ہے جو لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، کیا امام کعبہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، فاروق رضوی صاحب کے جواب میں مسئلہ نمبر 154 کا میرا ایک کلپ کاٹ کے اس میں جواب دیا گیا تھا کہ جو بھی اہل بدعت ہے جس کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں، کافر نہیں کہتے، اس کے پیچھے نماز درست ہے۔ پہلے اسے کافر ڈکلیئر کرنا ہوگا اگر اس سے نماز چھڑانی ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی امت کی حفاظت کی ہے نماز کے حوالے سے، کہ نماز کے کتنے بھی طریقے ہیں نا، تب بھی نماز کی مین سٹرکچر نہیں ٹوٹتی۔ سنی شیعہ کے پیچھے پڑھ سکتا ہے، شیعہ سنی کے پیچھے، حنفی شافی کے پیچھے، شافی مالکی کے پیچھے، مین سٹرکچر نہیں ٹوٹتی، کیونکہ سب کے نزدیک 17 رکھتے ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی، 17 ہی فرض ہے نا سب کے نزدیک۔ اچھا پھر جو وہ رکھتے ہیں ان کے اندر ہر کوئی پہلے قیام کرتا ہے، قیام کے بعد رکوع کرتا ہے، رکوع کے بعد وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہر رکعت میں 2 سجدے کرتا ہے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہے، ہر 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتا ہے، 4 رکعتیں ہوں تو 2 رکعتیں پڑھ کے اٹھتا ہے، اس لیے 4 ایک دوسرے کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ تو رفع الیدین والا بغیر رفع الیدین کے پیچھے نہ پڑھ سکتا، سٹرکچر ایک چل رہی ہے۔ اگر قیام ہوتا ہے نا تو سارے قیام کرتے ہیں اس وقت، جب رکوع کا وقت آتا ہے سنی شیعہ حنفی شافی مالکی حنبلی اتنا عشری ہوں یا زیدی ہوں، سب کے رکوع کا وقت اسی وقت آ جاتا ہے۔ جب وہ قومے کا وقت آتا ہے سب کا آتا ہے۔ دیکھیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز اللہ نے نیچرلی نماز کی حفاظت کر دی ہے، چاہے کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑے، باندھ کے، اوپر باندھے، نیچے باندھے، پیچھے باندھے، سر پہ باندھے، اس نے قیام ہی کرنا ہے، قیام میں سورہ فاتحہ سورت ہی ملانی ہے، اس کے بعد رکوع کرنا ہے، سب نے رکوع کرنا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ شیعہ کے جب رکوع کا وقت آ جائے سنیوں کے اس وقت قومے کا وقت آ جائے گا، نہیں، یہ نیچرل حفاظت ہے کہ نماز پوری امت کی ایک ہے۔ یہ چھوٹے موٹے اختلافات کو چھوڑیں آپ، میرے اس کے اوپر کلپ بھی ہے، سنی شیعہ کی نماز ایک ہی ہے۔ اچھا تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل حفاظت کر دی ہے کہ نماز سب کی ایک ہے۔ اب آ جائیں کہ جس کو آپ مسلمان سمجھ رہے ہیں اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ اسے کافر نہیں سمجھتے۔ اب یہ مثالیں جب ہم ان کو دیتے ہیں نا، کہتے ہیں جی بدعتیوں کا تو اللہ تعالیٰ نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا، یہ اکثر بولتے ہیں خصوصاً اہل حدیث لوگ، چونکہ وہ بریلویوں کو بدعتی کہہ رہے ہوتے ہیں، بریلوی ان کو اہل بدعت سمجھتے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ آپ اپنی بات پہ قائم ہیں کہ اہل بدعت کی کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ ان سے پوچھیں کہ بدعتی کا سب سے بڑا فتویٰ خود نبی علیہ السلام نے جن لوگوں کے اوپر لگایا ہے ان کے پیچھے تو نماز ہوتی رہی ہے، صحابہ کرام پڑھتے رہے ہیں۔ یہ جو بدعت والی حدیث ہے نا یہ آدھی پیش کرتے ہیں، جو بدعت والی حدیث ہے نا یہ حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ تینوں کتابوں کے اندر موجود ہے، اور انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سنن ابی داؤد میں 4607 ہے، ترمذی میں 2676 اور سنن نسائی میں 1579 اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ شیخ البانی، شیخ زبیر زئی رحمہم اللہ دونوں نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یہ بدعت والی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک بلیغ خطبہ دیا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ارباز بن ساریہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگتا ہے کہ آپ بالکل اپنا آخری کوئی خطاب کر رہے ہیں، آپ ہمیں کوئی نصیحت کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جو بھی زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، اور دیکھنا اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس وقت تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت ہدایت یافتہ کی لازم ہے، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔
ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. یہ الفاظ سنن نسائی کے اندر موجود ہے 1579 اور پچھلے سارے الفاظ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں. خلفائے راشدین کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کہا ہے اہل بدعت. یہ بدعتی دوزخ میں جائے گا, بدعت گمراہی ہے, یہ حدیث ہے ہی ان بدعتیوں کے بارے میں ہے تعویل خاص کے اعتبار سے جو خلفائے راشدین کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. آج کل کے بدعتی تو یہ مولویوں نے ان کے اوپر پورٹریٹ کی ہوئی ہے نا حدیث, یہ تو قرآنری ہے. جو ایگزیکٹ حدیث ہے یہ خلفائے راشدین کے مخالفین کے بارے میں ہے. اب ہم خلفائے راشدین سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی سنت لازم ہے, آپ کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو اہل بدعت کا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 695 نمبر 695. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام خلیفہ راشد ہیں, باغیوں نے ان کو محصور کر دیا ہے. صحابہ کرام حاضر ہوئے ہیں کہ اے امیر المؤمنین, ہمارے امیر تو آپ ہیں اور فتنوں کا امام مسجد نبوی پر قابض ہے, ہمیں نمازیں پڑھا رہا ہے, ہم کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ اور اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. امام بخاری نے بھی رزلٹ نکال دیا کہ ہو جاتی ہے. اب سیدنا عثمان کو تو پتا تھا کہ میرے بارے میں یہ حدیث ہے کہ میرے مخالفین اہل بدعت ہوں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے, نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو. اہل بدعت کا ساتھ دو, فتنوں کے اماموں کا ساتھ دو. سیدنا عثمان کو شہید کرنے کے لیے جو لوگ جمع ہوئے ہیں, یہ اس سے بھی یہ بھی کھل گیا یہ ڈکوسلا ابن سوا پارٹی تھی, وہ مسلمان ہی تھے, ورنہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا تو سیدنا عثمان نہ کہتے نا. فرمایا ان کے پیچھے نماز پڑھو اور برائی میں ان سے الگ رہو. سیدنا عثمان کا فتویٰ ہمیں کسی سعودی مفتی کا فتویٰ نہیں چاہیے, کسی بریلوی دیوبندی شیعہ کا فتویٰ نہیں چاہیے. ہمارے لیے سیدنا عثمان غنی خلیفہ راشد کا فتویٰ ہے, جن کی خلافت سٹیک کے اوپر لگی تھی. سب سے زیادہ اگر کسی کو ایشو ہونا چاہیے تھا بدعتی کے پیچھے نماز کا تو سیدنا عثمان کو ہونا چاہیے تھا. حدیث تو ان کے بارے میں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھ لو. اچھا یہ حدیثیں جب میں نے نکالنی شروع کی ہے نا, اب سارے ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے. نہیں صرف بدعتی کے پیچھے ہو جاتی ہے, کلمہ کو مشرک کے پیچھے نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ آپ سے پہلے تو آپ کو کسی نے یہ بات نہیں بتائی تھی. پھر میں اس کے لیے جوک کے طور پہ کہتا ہوں پھر ہمیں آپ اپنا مجدد مانو کہ ہم آپ کو وہ باتیں بتا رہے ہیں جو آپ کے بزرگ بابوں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی. آپ تو ابھی تک کہتے تھے بدعتی کا نہ کوئی فرض قبول ہوتا ہے, نہ کوئی نفل قبول ہوتا ہے, نہ کوئی روزہ قبول ہوتا ہے. آپ جب ہم کو بخاری سے بدعتی کے پیچھے نماز کا دکھا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں بدعتی کے پیچھے ہو جاتی, کلمہ کو مشرک کے پیچھے نہیں ہوتی. اور پائی پہلے ہی تھوڑا مسئلہ فراڈ تھی, یہ بھی فراڈ تھے کیونکہ آپ کی ڈاکٹرائن ہی ختم ہو گئی. آپ نے ڈاکٹرائن کھڑی کی تھی بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور یہ جو حدیثیں لے کے آئے نا جن بدعتیوں کے پیچھے, وہ بدعتی یہ نہیں ہے, وہ تقدیر کا منکر بدعتی جو ہے اس کے بارے میں ہے, عبداللہ بن عمر کے بارے میں. باقی تو جتنی ان سے روایتیں زیادہ تر جعلی ہیں. اور میں نے مسئلہ نمبر 75B ریکارڈ کروایا, بدعت سے متعلق 5 اشکالات اور بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ. میرا کلپ تو بڑے لوگوں تک پہنچ چکا ہے. خلیفہ راشد کا فتویٰ آ گیا ہمارے پاس, ان سے بڑا کوئی نہیں ہمارے لیے. انہی کے لیے بدعت والی حدیث بھی تھی, وہ کہہ رہے ہیں نمازیں پڑھو. اچھا اب یہ آج کی جو اہل بدعت کی بات کر رہے ہیں, چاہے ان کو کلمہ کو مشرک کہیں یا کچھ بھی کہیں, پہلے ان کو کافر ڈکلیئر کریں. اگر ان کو بدعتی سمجھ رہے ہیں عقیدوں میں بھی تو یہ فتویٰ وہی فٹ ہوگا سیدنا عثمان والا کہ جب تک یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں اور نماز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہے ہیں, ہم ان کا ساتھ دیں گے, باہر نکل کے ساتھ نہیں دیں گے. میں اس سے بڑی آپ کو بات بتاتا ہوں. سیدنا عبداللہ بن عمر کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے, کہ وہ مسلمانوں جو کافروں کے بارے میں آیات نازل ہوئی مسلمانوں پہ تھوپتے تھے. لیکن آپ سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر پڑھ لیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام خود بدعتیوں کے پیچھے اور خوشبیہ کے پیچھے بھی, یہ خوشبیہ کہتے ہیں مختار سقفی کے ماننے والے لوگ, یہ کہتے ہیں مختار سقفی نے دعوی نبوت کر دیا تھا, تو وہ پیچھے عبداللہ بن عمر نمازاں پڑھتے سن جناب. یہ حوالہ ہے سنن الکبریٰ البیہقی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5088, اور شیخ زبیلی زئی صاحب نے مقالات کی پہلی جلد کے اندر عبداللہ بن عمر پہ ایک ٹاپک لکھا ہے, اس میں اس کی تصحیح کی ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ مختار سقفی کی پارٹی کے لوگوں اور خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے, ان کے سلام کا جواب دیتے تھے اور فرماتے تھے جب تک یہ ہمیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کے بلاتے رہیں گے ہم ان کی اذان کا جواب دیں گے. مراد یہ کہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے. جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم مسلمانوں کو قتل کریں تو ہم قتل نہیں کریں گے. اور اس حدیث میں الفاظ ہیں, نافع کہتے ہیں کہ اس حالت میں بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے جب خوارج اور مختار سقفی کے ماننے والے لوگ عام مسلمانوں کو قتل کرتے تھے. یعنی اہل بدعت کا سب سے بڑا تعارف عبداللہ بن عمر کو ہے, اور عبداللہ بن عمر خود خوارج کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہے ہیں. اور خوشبیہ
جو مختار صفی پارٹی کے لوگ ہیں ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں صحابہ کرام سے ہمیں ثابت کریں کہ کبھی انہوں نے کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھی ہو. یہ میرا چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے. آج تک تو اس چیلنج کو کوئی پورا نہیں کر سکا. یہ جتنے فتوے ہیں نا یہ لاتے ہیں اماموں کے فتوے. بھائی اماموں کے فتوے ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ مجھے کوئی اگر لا کے احمد بن حنبل کا فتویٰ دکھاتا ہے تو میں کہتا ہوں احمد بن حنبل کیا شے ہے، جب میرے پاس عثمان غنی کا فتویٰ موجود ہے جس کی اطاعت کا مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے. اور آپ دیکھیں یہ سارے امام ایک فتوے پہ متفق بھی نہیں ہے. فتویٰ ہی ہوتا ہے نا، ایکسپرٹ اوپینین، دین تو نہیں نا. ایک کہتا ہے جی پڑھ لیں بعد میں لوٹا لیں، ایک کہتا ہے جی میں خود نہیں پڑھتا لیکن کسی کو روکتا نہیں ہوں. اس قسم کے ان کے فتاوی جات ہر ایک کے مختلف ملتے ہیں، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. لہذا طارق جمیل صاحب سے بھی میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں جو ناسبیت کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی ہے. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا جو آپ نے یہ باہر کے کسی ملک میں رونا رویا ہے کہ جی کیا وقت آ گیا کہ امام کعبہ کے پیچھے لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو آپ کاش یہ بھی رونا روئے کہ امام کعبہ کے پیچھے جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے نا ان کے علماء کے پیچھے امام کعبہ بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس میں دونوں کا ایک ہی سٹیٹس ہے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں. سب شیعہ کو میں اس میں بینیفٹ دوں گا. شیعہ کے ایران سے بھی فتاوی نکلے ہیں، وہ سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں. اور اس حوالے سے وہ ان کو ایج حاصل ہے اہل سنت کے اوپر. ان میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے. باقی لوگوں میں بھی اتنا حوصلہ ہونا چاہیے. یہ تبلیغی جماعت کو میں کہوں گا تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے آئے کہ انہوں نے بریلویوں کے پیچھے بھی نماز پڑھنی شروع کی، اہل حدیث کے پیچھے بھی. باقی اس مسئلے میں یہ جو دو فرقے ہیں نا جی بہت کٹر ہے، اہل حدیث اور بریلوی. یہ جو ہے نا اپنے علاوہ کسی کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، یہ بہت سخت ہے. تو ظاہر ہے کہ اب ان کے مولویوں نے جب اتنا سخت ان کو کر دیا تو ہم پیار محبت سے صرف ان کو یہ دلائل ہی دے کے سامنے رکھ سکتے ہیں خلفائے راشدین کے، اور ان کے اوپر سر کے اوپر کوئی تھوڑا تو مار نہیں سکتے. ان کو کیسے سمجھائیں؟ تو میرے نزدیک تو میرے بھائی صاحب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. مفتی منیف صاحب کا بھی موقف باطل ہے، علماء عرب کا بھی موقف باطل ہے. اس طریقے سے یہاں پہ بھی جو لوگ اس قسم کی شڑلیں چھوڑ رہے ہیں ان کے موقف باطل ہے. جی شاہ جی اور منوی چاہ دو یار، میں بھی نال سوٹا لاوا نا، چلو پانی دے دو. جی جی اچھا. ایک تو یہ ہے کہ نستعین باللہ ونتوکل علیہ. ایک تو فرما رہے ہیں کہ نمازیں ساری جناب جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہیں، ہر فرقہ دوسرے کے پیچھے پڑھ سکتا ہے، نیچرل اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن کیا، سب ٹھیک ہے. یا تو اب آپ اس میں تھوڑا سا یعنی واقعی لبرل ہو تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے. جیسے مفتی صاحب کہتے تھے چلو جی ٹھیک ہے کوئی نہیں مسئلہ، ساروں کی نماز ٹھیک ہے، گاندھی صاحب بھی یہ کہتے ہیں. لیکن آپ انتہائی متشدد ہیں رفع یدین کے مسئلے میں. باقی تمام مسائل میں آپ کٹر اہل حدیث ہیں تمام مسائل میں، اور جناب آپ بالکل ذرا برابر برداشت نہیں کرتے. ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ مسئلہ بیان کیا، سوال تو مجھے سمجھ نہیں آیا. سوال یہ ہے نا کہ آپ کیسے، دوسرے کو بعد میں ہم کرتے ہیں، پہلا مسئلہ پہلے مجھے سوال بھی سمجھ آیا نا. اگر تو لبرل ہو نا خود بھی، مثلا آپ یہ میں لبرل ہوں میرے بھائی، میں نے بتایا ہے. چلے اچھا ہو گیا آپ نے پوچھ لیا ہے. میری کنٹینیوسلی جب میں جیلم میں ہوتا ہوں نا میرے بھائی، میری 2 سے 3 نمازیں دیوبندیوں کے پیچھے ہوتی ہیں، ان دیوبندی علماء کے پیچھے جنہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کے مسجد سے باہر نکالا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور باقی اہل حدیث کے پیچھے ہوتی ہیں. بریلویوں نے تو ہماری گلی کی طرف جو دروازہ تھا کہ اقامت ہوتی تھی تو میں تکبیر اولا پکڑ سکتا تھا، وہ انہوں نے وہ دروازہ ہی بند کر کے اس کو سڑک کی طرف لے گئے ہیں. مجھے وہاں پہنچنے کے لیے وہ کہتے ہیں اس تو مصیبت ہوئی. جب سے میرے درد شروع ہوئے انہوں نے تو دروازہ ہی ہم پہ بند کر دیا. اور باقاعدہ جب میں نماز پڑھتا تھا پیچھے بچوں کو لگا کے آوازیں کسواتے تھے. ابھی بھی ان کا اگر حوصلہ ہو تو میں ان کے پیچھے بھی ضرورت ہے. میں ابھی بھی کئی بریلویوں کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں، اور اہل تشیع کے بھی. ابھی آفتاب جوادی صاحب آئے ہوئے تھے جیلم، انہوں نے مجھے افطار پہ بلایا، میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. ٹھیک ہے جی. اور الحمدللہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھی ہے. میں قائل ہوں، عبداللہ ابن زبیر قائل تھے اور میں بھی قائل ہوں، ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز درست ہے، باندھ کے بھی. تو میں لبرل تو ہوں. اگر میں سخت ہوتا تو میں صرف یوں ہاتھ باندھ کے ہی قائل ہوتا، ہاتھ چھوڑ کے قائل نہ ہوتا. میں تو ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھتا ہوں. اہل حدیث کی مسجد کی پہلی صف میں بھی پڑھتا ہوں. صرف آفتاب جوادی صاحب کے پیچھے نہیں پڑھا، تو میں تو اہل حدیث کی مسجد میں بھی پڑھتا ہوں ہاتھ چھوڑ کے نماز. تو باقی یہ رہا نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ رفع الیدین پہ اتنے سخت ہیں، تو یہ سختی میری ذات کے اوپر ہے نا. میں یہ تو نہیں کہتا کہ حنفی امام جب تک رفع الیدین نہیں کرے گا میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. وہ بغیر رفع الیدین کے پڑھا رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوتا ہوں. اگر تو میں اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑھ دوں کہ بھئی آج میں تیرے پیچھے پڑھ نہیں پائی، تو بھی رفع الیدین کر، پھر تو آپ کہیں کہ میری لبرلزم کے اوپر کوئی خطرہ آتا ہے. میں تو اتنا ماڈریٹ ہوں کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. اور یہاں پہ دیوبندی مفتی ہمیں کہتے ہیں یار تم ہماری جان کیوں نہیں چھوڑتے، نکلو ہماری مسجدوں سے. تو ہم ان کو پھر عبداللہ بن عمر والی سناتے ہیں کہ بھئی وہ کہتے تھے جب تک آپ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہیں گے ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے. اور سر پکڑ کے بیٹھ جاتے یار کیڑی مصیبت ساڑھے گلے پہ گئی ہے. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں آپ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح چھوڑ دیں کہنا،
ہم آپ کی مسجد میں آنا چھوڑ دیں گے. جب تک آپ کہیں گے ہم آپ کی مسجدوں میں آئیں گے. تو یہ تو ہماری پازیٹیونیس ہے. بلکہ یہ دیکھیں, اگر یہ دقت نظر سے دیکھیں, ان کی نمازیں میں انڈورس کر رہا ہوں کہ میں اپنی سب سے قیمتی چیز ان کے پیچھے جا کے پڑھ رہا ہوں, اور میں یہ مان رہا ہوں کہ یہ جو سامنے امام ہے اس کی اپنی نماز بھی ہو رہی ہے. تو ان کو تو میری توثیق حاصل ہے. ان کو تو چاہیے منو جفی ڈالن بجائے منو دھکا مار کے باہر کرنے دے. تو دوسری بات یہ ہے کہ زبیر علی زئی صاحب کی آپ بالکل اندھا دھند تقلید کرتے ہیں. بڑے لوگ اس پر ناراض ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں علی بھائی ویسے اجتہاد کی بات کرتے ہیں, لیکن زبیر علی زئی صاحب کے اندھا دھند مقلد ہیں اسماء الرجال میں یا البانی صاحب کے. اور اس میں اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے حدیث بھی انہیں کی کوٹ کی کہ جی زبیر صاحب صحیح کہتے ہیں, آپ نے اس کی سند چیک کی. اچھا جب آپ زبیر صاحب کا فارم نہیں آپ لے رہے, زبیر صاحب تو اس بات میں بڑے سخت تھے, وہ کہتے تھے کہ اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ہاں, یہ اس بات کا ثبوت ہو گیا کہ میں زبیر صاحب کا مقلد نہیں ہوں. آپ کے سوال کے اندر ہی جواب آ گیا کہ اگر میں ان کا مقلد ہوتا تو میں ان کا یہ مسئلہ لیتا. میں نے تو شیخ زبیر صاحب کا بائی نیم رد کیا ہے. بدعتی کے پیچھے نماز والا جو مسئلہ ہے 75 بھی, میں نے اس میں ان کے دلائل کو کنسیڈر کر کے ان کا نام لے کے رد کیا ہے. یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ میں شیخ زبیر صاحب کا مقلد نہیں ہوں. میں دلائل کی بنیاد کے اوپر ان کی چیزوں کو مانتا ہوں. شاہ جی, یہ تو آپ نے میری سپورٹ میں بات کی.